بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مشتاق احمد سائیوال مینڈکبری پنجاب پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے ایچ پائلوری۔ ایچ پائلوری اسے انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ جب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ معدے کے اندر زخم ہے، زخموں کی وجہ سے درد ہو رہی ہے۔ تو اس کو عام طور پر جو طبی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے معدے کا درد، فم معدے کا، کیونکہ معدے کا یہ جو منہ ہوتا ہے یہاں پر اکثر درد ہوتا ہے، اس جگہ پر جہاں پسلیاں آپس میں ملتی ہیں وہاں پر یہ درد ہوتا ہے، اس لیے اس کو فم معدہ بھی کہتے ہیں، معدے کا منہ۔ اور اس ایچ پیلوری تو وہ انگلش کا ایک لفظ ہے، اور اس کی وجہ سے جو کچھ لوگ جو ہے وہ السر کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، السر معدہ کہتے ہیں کہ معدے کے اندر سوزش ہو گئی، زخم ہو گئے اور اس کی وجہ سے درد شروع ہو گیا۔ تو اس کا جب عام طور پر مریض آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرائے۔ ایک تو کسی ہوا وغیرہ کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، اس میں ایچ پائلوری پازیٹیو نہیں ہوتی، مگر یہ درد جب رکنے والا نہ ہو اور بار بار ہو رہا ہو تو جب اس کو ایچ پائلوری کا کہا جاتا ہے تو کچھ مریضوں کی پازیٹیو آ جاتی ہیں، مثبت آ جاتی ہے۔ مثبت آنے کی وجہ سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معدے کے اندر جو ہے وہ السر ہے، زخم ہے۔ یہ معدے کے منہ میں بھی ہو سکتا ہے، معدے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے آنتڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو وہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے یہاں درد ہو رہی ہے، وہ سمجھے کہ اس کی آنتڑیاں ہیں، چھوٹی آنت میں کوئی زخم ہے یا بڑی آنت میں۔ تو کئی لوگ جو کیونکہ جن کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ یہ بواسیر کا خون آ جا، پخانے کے راستے خون آ رہا ہے، مگر وہ اصل میں بڑی آنت کا زخم ہوتا ہے، وہاں سے وہ خون آ رہا ہوتا ہے اور اس میں مسے نہیں ہوتے، مقد کے اندر مسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ویسی میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے وضاحت کر دی۔ تو بات ہے ایچ پیلوری کی، تو جب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو تیزابی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جن کا ترشی والا مزاج ہوتا ہے، تیزابیت جس میں بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل رواج ہے بوتلیں زیادہ پینا، نمکو لیز پاپڑ چپسیں وغیرہ زیادہ کھانا، کھٹی چیزیں زیادہ کھانا، یہ بازاری جتنی بھی چیزیں ہیں جو بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے راضی ہو گئے، ہم سے خوش ہو گئے کہ اب خاموش ہو گیا، چیز نہیں مانگ رہا ہے، کہ پاپڑ لے کر دے دیے، لیز لے کر دیے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس چیز کا سبب بن رہی ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کو کوڈی کا درد بھی کہتے ہیں، عام طور پر پنجابی میں اسے کوڈی کہتے ہیں کہ کوڈی پہ درد ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ مالش کراتے ہیں، مگر وہ اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، مالش نہیں کرانا چاہیے۔ تو یہ ناظرین جو ہے وہ اس کی اگر اور وضاحت کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اب میں مختصر سا اور آپ کو اس کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ یہ آگے جا کر کن کن مرضوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ درد بڑا شدید بھی ہو جاتا ہے، جس سے مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مرض کے کچھ درجے ہیں کہ جس چیز میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے کھانے میں، وہی چیز جو ہے وہ ہماری مرض کا سبب بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لذت ہوتی ہے، لذت کے بعد جو ہے یہ مرض جو ہے حبس ہو جاتی ہے، پھر قبض ہو جاتی ہے، قبض کے بعد سوزش، ورم اور ضعف آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ورم آ جائے تو یہ مرض جو ہے سمجھے کہ معدے کا جو السر ہوتا ہے وہ زخم میں بدل جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کینسر میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت سی سمجھے کہ یہ بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے، تو انسان جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔
تو کچھ اور علامتیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مریض جو ہے وہ کیونکہ اس کو زیادہ شدت ہوتی، درد کی زیادہ شدت ہوتی ہے، وہ درد اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ معدے کے مقام پہ کیونکہ درد ہوتا ہے شدید صورت میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ زخم کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کو جو ہے وہ قے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مریض جو ہے وہ درد کے مقام پر دبا کر دکھاتا ہے کہ ہاتھ رکھ کے دکھاتا ہے کہ یہاں میرے درد ہو رہی ہے۔ جسم کے اندر جو ہے وہ ہوا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ریا کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ سینہ میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غذا جو ہے بعض مریضوں کو منہ کے جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے الٹی ہوتی ہے۔ مریض پریشان، چہرہ جو ہے وہ اس کا مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی یہ علامتیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض جو ہے وہ دل ڈوبنے کی شکایت کرتا ہے، دل ڈوبنے کی شکایت کا، اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کے گرد جو ہے سیاہ حلقے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آنکھوں کے گرد جو ہے مریض کے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ پیشاب جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک تیزابی مسئلہ ہے، جسم کے اندر تیزاب زیادہ ہو گیا، ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو پیشاب جو ہے اس کی وجہ سے گہرا پیلا ہو جاتا ہے، سرخی مائل ہو جاتا ہے، اور بعض مریضوں کو تو سیاہی مائل بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اب میں آتا ہوں نسخے کی طرف۔ تو وہ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ برائے مہربانی، یہ آپ کی شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی، آپ کا بڑا پن ہوگا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ایسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو اس کے لیے جو میں چیزیں نسخے استعمال کرتا ہوں، نسخہ کی طرف آتا ہوں، تو ایک تو مریض جو ہے اس کو سب سے پہلے اس کی غذا تبدیل کرنا ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو تیزابیت والی ہیں، جیسے آلو گوبھی بوتلیں وغیرہ جتنی بھی ہیں، گوشت زیادہ، انڈے، پکوڑے، سموسے، پیزا، برگر، شوارمے وغیرہ، یہ سب چیزیں بند کرنا پڑتی ہیں۔ اور سبزی زیادہ استعمال کریں، کدو، توری، ٹینڈا، بڑا کدو، گاجر، مولی، شلجم وغیرہ، تو یہ چیزیں زیادہ، کالی مرچ ڈالیں اور کوکنگ آئل یا دیسی گھی ڈالیں۔ علاوہ اس کے ترش پھل جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے۔ جو میرا زیادہ طور پر معمول مطلب نسخہ ہے، تو اس میں جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میرا زیادہ کام جو ہے وہ کشتہ جات کا ہے، تو اس کے لیے یہ 4 کشتے جو ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بوتل جو ہے وہ نیلے کلر کی جو پڑی ہوئی ہے، اس میں کشتہ مرجان اور کشتہ گودنتی، کشتہ سنکھ اور خر مورا، وہ سامنے جو بوتل پڑی ہوئی ہے، تو یہ تمام کشتے جو ہے مکس کر کے جو ہے اس کو بنا لیتا ہوں، اور ساتھ جو ہے وہ کشتہ شنگرف۔ تو کیپسول جو ہے وہ 200 ملی گرام کا بھر کر اس کے اندر جو ہے وہ 2 چاول کے قریب کشتہ شنگرف ڈالتا ہوں، تو یہ مریض کو دیتا ہوں، تو فوراً 2-3 منٹ میں اس کی درد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مریض جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو نیم گرم دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، یا پودینہ ادرک کے کاوے سے بھی دے سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے اور یہ کرتا ہوں کہ شہد جو ہے، شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر دیتا ہوں کہ دن میں 2-3 دفعہ۔ پھر جو ہے وہ مشہور نسخہ ہے کہ گندک لیتا ہوں، وہ جو سرخ اور سیاہ کلر کے کیپسول ڈبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح بناتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ ایک کجری بناتے ہیں گندک اور پارے کی۔ 5 تولے جو ہے وہ گندک لیتے ہیں اور 1 تولہ پارا مصفہ لینا ہوتا ہے۔ تو اس کی ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ، دی بھی دوسرے چینل پہ ہے، حیدر دواخانہ پہ۔ تو یہ اس کو اتنا کھرل کرتے ہیں دونوں کو ملا کر کہ 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، پھر جا کر یہ بالکل سیاہ جیسے سرما ہوتا ہے اس شکل میں ہو جاتا ہے۔
پارا ختم ہو جاتا ہے، پارا نابود ہو جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک چیز تیار ہو گئی۔ پھر رائی لینی ہے 40 گرام، اور 40 گرام جو ہے وہ جوائن دیسی لینی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کو گرائنڈ کر لینا۔ پھر اس میں جو گندک پارا والی مکمل کجلی سبھی جو ہے کہ یعنی کہ اس کا 6 تولے وزن بن جائے گا، وہ بھی اس کے اندر مکس کر لینی ہے۔ تو مکس کر کے وہ میں نے کیپسول بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میرا معمول متم نسخہ ہے، اس کو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ صبح شام یہ استعمال کرتا ہوں، ساتھ وہ جو پہلا جو میں نے مرکب بنایا ہوا کشتہ جات کا وہ استعمال کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اگر بندے کا اس طریقے سے علاج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ شفا دیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ پھر یہ نسخہ جو ہے اس کا اور بڑے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ جسم کے باہر کوئی زخم ہو یا جسم کے اندر جو ہے زخم ہو، یہ بھی السر زخم ہی ہے نا، یا پیچس پرانے پیچس لگے ہوئے ہوں، تو اور جسم کے اندر جتنی مرضی تذابیت بڑی ہوئی ہو، تو یہ اس کی چند خوراکیں جو ہیں ان تمام امراض کو ختم کر دیتی ہیں، اور بھی جسم کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو یورک ایسڈ کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیش کر دی ہیں، امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے فوائد میں استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو شفا دے۔ شکریہ حکیم مشتاق احمد سائیوال۔